بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 سے 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ شاید ہی کوئی پیغمبر ایسا انسانی تاریخ میں گزرا ہو جس نے اتنے لمبے عرصے کے لیے قوم کو اللہ کی توحید کی، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ انفرادی طور پہ بھی ایک ایک فرد کو لے کر بھی سمجھاتے رہے، ایک ایک فرد پر بھی محنت کرتے رہے، اور اجتماعی طور پر بھی پوری پوری قوم سے چوکوں، چوراہوں، بازاروں، منڈیوں میں بھی مخاطب ہوتے رہے اور ہم کلام ہوتے رہے، لیکن چند لوگوں کے سوا لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس تھے۔ ان کے پاس نوح علیہ السلام کے دلائل کا کوئی توڑ یا جواب نہیں تھا۔ دلیل کے میدان پہ وہ صفر تھے، صرف ضد تھی، آبا پرستی تھی، ہٹ درمی تھی، مخالفت برائے مخالفت تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، جو اتنا اولو العزم پیغمبر، جو اتنا خیرخواہ پیغمبر ہے، جو انہیں بارہا یہ بات بھی سمجھاتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کسی مزدوری کا، کسی قسم کے بدلے کا بھی کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اس کا اجر اللہ سے لوں گا۔ اتنی خیر خواہی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قوم اتنے مخلص اور اتنے ویل وشر اور ہمدرد پیغمبر پر ایمان لے آتے، لیکن ایمان تو نہیں لائے، لیکن شرک پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، تعصب اور ضد بازی کی وجہ سے
اور شرک پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے پھر انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ انسان کی عقل اور اس کی فطرت سلیمہ، جس فطرت پہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، فطرت توحید، فطرت اسلام، وہ فطرت انسان کی پھر آہستہ آہستہ مسخ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے دل میں کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی قلق، کوئی بے چینی ہوتی، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ وہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں نا، جس سے ڈراتے ہیں، وہ عذاب لے آئیے۔ مطالبہ کر دیا عذاب کا۔ اور نوح علیہ السلام نے آگے سے پھر بھی کسی تلخی کا، کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، پھر بھی کیسے اولو العزم تھے۔ کیا اللہ پاک نے دعوت کی حکمت، سمجھ، بصیرت اور کیا حرص عطا فرمائی تھی، کیا ذمہ داری کا احساس عطا کیا تھا کہ آخر وقت تک صحیح بات کرتے ہی رہے۔ نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ یہ عذاب لانا میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں تمہیں اپنا دائرہ کار اور دائرہ اختیار بھی بتا دیتا ہوں، اور اللہ پاک کی حیثیت، اس کا مقام اور اس کے اختیارات کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ میں تو اللہ کے مقابلے میں اتنا بے بس ہوں کہ میں اگر تمہیں 950 سال دعوت اور تبلیغ کے بعد مسلمان بنانا چاہوں تو وہ نہیں بنا سکتا، تو میں تم پر عذاب کیسے لا سکتا ہوں؟ یہ اللہ پاک کا کام ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بے عقلی کی بات صرف اسی قوم نے نہیں کی، کیونکہ مشرک ہر دور میں، تقریباً ہر دور میں مشرک ہوتے رہے، نوح علیہ السلام سے لے کے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے نا، ان کی بھی ایسے مت ماری ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی عقل کو خیر بات کہہ دیا ہوا تھا۔ وہ ابو جہل اور دیگر اس کے مشرک ساتھی، ان سب نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا نا۔ سورۃ الانفال ورس نمبر 32 میں انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اب یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اگر نبی سچا ہے تو دعا تو یہ کرنی چاہیے نا، یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن مشرک عقل کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی بڑی کائنات کی ریالٹی اور حقیقت نظر نہیں آتی کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کائنات میں، اس سے بڑی کوئی حقیقت تو ہے ہی نہیں۔ اس اتنی بڑی حقیقت، اس اتنے بڑے یونیورسل ٹروتھ کو بھی مشرک سمجھتا نہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر مشرک ہمیشہ بڑی ہی گھٹیا، فضول اور غیر منطقی باتیں کرتے رہے، بے عقلی کی باتیں کرتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، اے نوح اگر آپ سچے ہیں نا، اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم پر وہ عذاب آ جانا چاہیے جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، بجائے اس کے
کہ نوح اگر تو سچا ہے تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آتے ہیں، اے اللہ اگر نوح سچا ہے تو ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا نہیں کی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، قد، بلا شبہ، یقیناً، جادلتا، تو نے جھگڑا کیا ہے، نہ ہم سے، قد جادلتنا، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے۔ اور جھگڑنے سے مراد ہوتا ہے دلائل میں جھگڑنا، ڈیبیٹ کرنا، گفت و شنید میں کسی سے جھگڑنا۔ قد جادلتا، یقیناً، بلا شبہ، تو نے جھگڑا کیا، نہ ہم سے، جادلتا، تو نے جھگڑا کیا، نہ ہم سے، یعنی تو نے ہمارے معبودوں کے حوالے سے ہم سے بہت بحث و تکرار کی، بڑے دلائل دے کر بڑی ڈبیٹیں کی ہیں تو نے ہم سے، سمجھانے کے لیے کہ یہ کرنی والے نہیں ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہیں، یہ اولاد دینے والے نہیں ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خود مخلوق ہیں۔ قد جادلتنا، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے۔ فا، پھر صرف جھگڑا ہی نہیں کیا، فا پھر اکثرتا، تو نے بہت کیا، جدالنا، ہم سے جھگڑا، جدال، جنگو جدال، جنگو جدل، فاکثرتا جدالنا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، تھوڑا جھگڑا نہیں کیا تو نے ہم سے، 950 سال۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ بڑی ہو گئی ہے، تو نے بھی بڑی کوشش کر لی ہے ہم سے جھگڑے کر کر کے، لیکن ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آ سکی۔ فأتی، نا، یہ 3 اجزاء ہیں، 3 حروف ہیں۔ فا، پس، اتی، لیا، نا، ہم پر، فأتی، نا، پس ہم پر لیا، بازر بھی کو، ما، جو، بما، اس کو جو، تعیدو، تو دھمکی دیتا ہے یا تو وعدہ کرتا ہے، نا، ہم سے، بما، تعیدو، نا، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے نا تو پھر وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، وہ عذاب لے آ۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں اگر تو سچا ہے تو پھر وہ عذاب لے آ، بڑی تو نے ہم سے بحث و تکرار کر کے دیکھ لی، بڑا سمجھا کے دیکھ لیا، ہم نہیں سمجھے، عذاب لے آ۔ قال، اس نے کہا، انما، صرف، یہی، کلمہ حصر کہتے ہیں اس کو، انما، ہی، یاتی، وہ لائے گا، یاتی، لائے گا، کم، تم پر، بھی، ہی، اس کو، کس کو، عذاب کو، بھی، ہی، اس کو، اور کون لائے گا، اللہ۔ انما کے بغیر پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، یاتیکم بہ اللہ، اس کو تم پر اللہ لائے گا، عذاب میں نہیں لا سکتا۔ اور انما ساتھ میں لا دیں تو انما یاتیکم بہ اللہ، وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا، ہی کا لفظ اندر آ گیا، وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا، میں نہیں لا سکتا۔ انشاء، اگر اس نے چاہا، دیکھیں ابھی بھی نوح علیہ السلام نے رعایت کی ہے، اگر اس نے چاہا، اور اللہ کی مشیت اور مرضی اس کا اظہار بھی کر دیا
کہ بھائی وہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو، اور اگر اللہ کا ارادہ ہی نہ ہوا تم پہ عذاب کا تو میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، نہ میں لا سکتا ہوں نہ میں روک سکتا ہوں۔ وما، اور نہیں، انتم، تم، بازر بھی، ہرگز، ماں کے بعد بازر بھی ماں میں زور پیدا کر دیتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہرگز نہیں۔ وما انتم بھی، اور تم ہرگز نہیں، معجزین، عاجز کرنے والے، معجزن، میم پیش منہ کی وجہ سے اسم الفاعل کا معنی والا، تو اس کی جمع ہے معجزون یا معجزین۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ عاجز کا معنی بے بس، اور تم اللہ کو ہرگز بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ اگر اللہ نے تم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا نا، اگر اس کی مشیت ہوئی تو پھر یاد رکھنا ٹال نہیں سکو گے، اللہ کو کسی طرح بے بس نہیں کر سکو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عذاب لانا میرے دائرہ کار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن اگر اس نے چاہ لیا تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ لگ کر روکنا چاہوں گا تو روک نہیں سکیں گے، ہم اللہ کو بے بس نہیں کر سکیں۔ ولا ینفع، اور نہ نفع دے گی، کم تمہیں، ولا ینفع، اور نہیں نفع دے گی، کم تمہیں، نصحی، نصحن، نصیحت، اور آگے چھوٹی آ لگی ہے، میری نصیحت، اور نصحن کا معنی خیر خواہی، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، کہ کسی کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی اس کو کوئی بلائی کی، خیر کی بات بتا کے اس کا بھلا سوچا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نصیحت، واضح نصیحت۔ نصحی، ولا ینفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی، ان اگر اردت، میں چاہوں، ان اردت، اگرچہ میں چاہوں، اردت، میں چاہوں، اردتا تو چاہے، اردنا، ان اردت، اگرچہ میں چاہوں، ان کے، انصح، میں نصیحت کروں، میں خیر خواہی کروں، لکم، تمہارے لیے، ان کانا، یعنی میری نصیحت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اگرچہ میں چاہوں بھی کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، میں تمہیں نصیحت کروں، کب نفع نہیں دے سکتی۔ ان کان اللہ، اگر ہو اللہ، یرید، چاہتا، ان یغویا، کہ وہ گمراہ کرے، ان یغویا، کہ وہ گمراہ کرے، کم، تمہیں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے، کیونکہ گمراہ اللہ پاک ایسے نہیں کسی کو کرتا، جو خود گمراہ رہنا چاہتا ہے نا اللہ اسے ہی گمراہ رکھتا ہے۔ نولیہ ما تولا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جدھر پھرنا چاہتے ہو نا ہم ادھر ہی تمہیں پھیر دیتے ہیں، ہم نے تو ورنہ تمہیں دونوں راہیں دکھائی ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے راہ ہدایت پر آئیں، شاہراہ بہشت پر گامزن ہوں، اس لیے تو اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی ہیں آسمان سے، اس لیے تو اللہ پاک نے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کفر کو، گمراہی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے سے مراد یہ ہے کہ تم اگر گمراہ رہنا چاہتے ہو اور اس پر تم ڈٹے ہوئے ہو تو پھر اللہ بھی تمہیں گمراہ ہی رکھنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہتا ہے اپنے قوانین و ضوابط کے مطابق، اس کے کچھ قوانین ہیں نا کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا، تو ان قوانین کے مطابق، ہدایت و گمراہی کے رولز ریگولیشن کے مطابق اگر تمہارے لیے گمراہی ہی تمہارا مقدر بنتی ہے اور اللہ تمہیں گمراہی پر ہی قائم رکھنا چاہتا ہے، تو میں پیغمبر بھی جتنی مرضی تمہیں نصیحت کر لوں، جتنی مرضی تمہاری خیر خواہی کر لوں، میں بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، میری نصیحت بھی
پیغمبر کی نصیحت بھی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ معلوم ہوا کہ ہدایت بھی پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتی، دل کو پھیرنا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کدھر گیا وہ بول جو ہم بچپن سے سنتے تھے کہ اللہ دا پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اللہ کا گمراہ کیا ہوا اسے کوئی پیغمبر کس طرح راہ راست پہ لا سکتا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتی اگر میں چاہوں بھی کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ میں تو خود اللہ کا ایک غلام ہوں، بندہ ہوں، میں نے تمہیں نفع نقصان کیا پہنچانا ہے؟ ہوا ربکم، تمہارا وہ مجھ سے زیادہ قریبی ہے، تمہارا اس سے زیادہ کلوز تعلق بنتا ہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ وہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت تو وہ کرتا ہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ جاننے، اس کے قانون جاننے، اس کو پتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم نے لوٹ کے جانا، اس کے پاس جانا، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے متعلق جو فیصلہ کرے گا اسی کا فیصلہ لاگو ہوگا، اسی کا فیصلہ ہی چلے گا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، قوم کے عذاب کے مطالبے کے بعد پھر کیا ہوا۔ درمیان میں اللہ پاک نے ایک بات سمجھا دی، وہ یہ کہ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑی ہوئی نہیں ہے۔ دین کی، وحی کی، آخرت کی، توحید کی جو باتیں بھی یہ بتاتے سمجھاتے ہیں نا، یہ انہوں نے گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سچے نبی رسول ہیں۔ اور اگر پھر بھی تمہیں ان کی دعوت پہ یقین نہیں آ رہا، 950 سال میں بھی ایک شخص کو نہیں پہچان سکے کہ وہ کیسی سوچ کا مالک ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، مفاد پرست ہے، یا ویل وشر ہے، خیر خواہ ہے، خیر اندیش ہے، تو پھر جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نوح علیہ السلام آپ پھر اعلان کر دیجئے، ان سے اعلان برات کر دیجئے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، تو اس کا مجرم میں خود ہوں، اس کا جواب میں دوں گا پھر قیامت کے دن۔ اور اگر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، تم مجرم ہو، مشرک ہو کر، باغی نافرمان ہو کر، تو پھر اپنا جواب دینے کے لیے تم تیار رہو۔ بہرحال ہمارا معاملہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی عدالت پہ ہے، تو ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، افطرا، گھڑ لیا ہے اس نے، ہو اسے، ام یقولون افطرا ہو، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس میں ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے اہل علم، کہ یہ آیت کریمہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ اصل میں یہ سارا قرآن تو آپ کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہے نا۔ تو واقعہ بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ پاک نے اصل واقعے کو روک کر بتایا کہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ، جو اتنی صدیوں پرانا واقعہ تھا، جو انسانی تاریخ کے
آغاز کا واقعہ تھا، وہ واقعہ جو پیغمبر اتنا سچا صحیح تمہیں سنا رہا ہے، تو یہ اس پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اتنی پرانی باتیں، صدیوں پرانی باتیں کوئی شخص صحیح کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے نبی نے یہ قرآن، یہ کلام، یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ نوح علیہ السلام کے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ یا یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے اسے گھڑا ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، ان اگر افتریتو، میں نے گڑھ ہی لیا ہے، اسے تمہارے مطابق اگر میں نے اسے گڑھ ہی لیا ہے، تو علیہ، مجھ پر ہے، علیہ مجھ پر ہے۔ یہ اصل میں ہے علی جمع یا، دو دفعہ یا شاد لگا کے علیہ بن گیا، علی یا تو علیہ بن گیا، تو علیہ مجھ پر ہے، اجرام جرم، آگے چھوٹی یا لگا دی، اجرامی میرا جرم، علیہ اجرامی تو مجھ پر ہے میرا جرم، تو اس کا وبال مجھ ہی پر ہوگا نا۔ اگر یہ میں نے جرم کیا ہے، اس کا جرم میں نے کیا ہے، تو اس کا وبال مجھ ہی پر ہوگا اور میں ہی اس کا بوجھ اٹھاؤں گا، میں ہی اس کا جواب دوں گا۔ وَأَنَا بَرِيٌّ، اور میں بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما، من جمع ما، من سے، ما جو تجرمون، تم جرم کرتے ہو، اور جو تم جرم کرتے ہو نا، شرک کی شکل میں، کفر کی شکل میں، اللہ کی بغاوت و سرکشی کی شکل میں، تو یاد رکھنا پھر اس جرم کے جواب دہ تم خود ہوگے، میں اس سے بری ہوں، کم از کم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جانو، تمہارے عمل جانے اور تمہارا رب جانے، قیامت کے دن پھر وہ جانے اور تم جانو۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی دعوت پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان انبیاء کرام جیسا جذبہ دعوت و تبلیغ اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ان پیغمبروں سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔